بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پتہ نہیں جولائی کا کیسا منحوس دن تھا جب میں کرکٹ کھیل کے واپس آ رہا تھا کہ راستے میں صدف نے مجھے آواز دی اور کہا کہ خود تو چھٹیاں منا رہے ہو، اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرو گے؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ پھر وہ ہنس پڑی اور بولی کہ اتنے نادان مت بنو۔ وہ یہ کہہ کر گھر واپس چلی گئی۔ میں بھی واپس اپنے گھر آ گیا اور گھر آ کر میں نے بلہ رکھا اور کپڑے تبدیل کیا اور دکان پر چلا گیا۔ اس کے گھر کے کچھ فاصلے پر ابو کی دکان ہے۔ میرے بڑے بھائی بھابھی کو لے کر کچھ دنوں کے لیے سسرال گئے ہوئے تھے، اس لیے گھر کے کچھ کام کاج اور شام کو دکان پر مجھے ہی بیٹھنا پڑتا تھا۔ تو اتنے میں جاوید جو میری خالہ کا بیٹا ہے، ان کا گھر صدف کے گھر کے قریب ہے۔ صدف نے اس کو خط دیا اور وہ خط لے کر میرے پاس آ گیا۔ اس نے مجھے خط دیا اور خط کی تحریر کچھ یوں تھی: میرے پیارے طیب، سلام۔ محبت کے بعد عرض ہے کہ جب سے آپ کو دیکھا ہے میری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے اور ساری رات آپ کے بارے میں سوچتی رہتی ہوں اور میرے خوابوں اور خیالوں میں صرف تم ہو۔ میں تمہارے سوا نہ جی سکتی ہوں اور نہ مر سکتی ہوں۔ اگر آپ نے میرے خط کا جواب محبت سے نہ دیا تو میں خودکشی کر لوں گی، فقط آپ کی صدف۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خواہش تھی کہ میٹرک کرنے کے بعد سیدھا فوج میں ملازمت کروں گا اور اپنے پیارے وطن پر جان قربان کروں گا، اور میں محبت کے چکروں میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ میں نے سوچا کون کسی کے لیے مرتا ہے، زندگی ہر کسی کو پیاری ہے۔ میں نے خط کا جواب نہ دیا۔ اتفاق سے جب میں خالہ کے گھر گیا تو صدف روٹی پکا رہی تھی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو جلتی ہوئی لکڑی اٹھا کر اپنے پورے بازو کو جلانے لگی۔ جب میں نے اس کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے اشاروں سے اسے روکا اور کہا کہ آئی لو یو۔ پھر جا کر اس نے وہ جلتی ہوئی لکڑی پھینکی۔ جب میں خالہ کے گھر سے واپس آیا تو میں نے صدف کو ایک خط لکھا جس کی تحریر کچھ یوں تھی: جان سے پیاری صدف، السلام علیکم۔ میرا دل پتھر کا تھا مگر تم نے اسے موم بنا دیا۔ اگر محبت کی ہے تو اسے توڑ نبھانا، بے وفائی مت کرنا، کیونکہ میں ایک وفادار شخص ہوں۔ مجھے صرف وفا کی تلاش ہے، وہ وفا صرف تم ہی کرنا، فقط آپ کا طیب۔ یہ خط میں نے جاوید کو دیا اور اسے کہا کہ صدف کو دے کر آؤ، اور وہ خط لے کر صدف کے پاس چلا گیا۔ شام کو دوبارہ جاوید خط لے کر آ گیا تو میں نے خط کھولا اور خط کی تحریر کچھ یوں تھی: جان سے پیارے طیب، السلام علیکم۔ آج میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے میرے خط کا جواب محبت سے دیا ہے۔ آج کا دن مجھے عید کا دن نظر آ رہا ہے۔ آج رات 11 بجے میرے گھر کے سامنے جو جامن کا درخت ہے، اس کے نیچے میرا انتظار کرنا، فقط آپ کی صدف۔ میں تقریباً رات کے 11:15 بجے صدف کے گھر کے سامنے جو درخت ہے اس کے نیچے پہنچ گیا اور اس کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 11:15 بجے صدف آ گئی۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو ملی اور ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کی قسمیں کھائی۔ اس طرح پیار محبت کی باتیں کرتے رہے۔ جب اس نے مجھ سے جانے کی اجازت مانگی تو رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ چلی گئی۔ میں واپس گھر آ گیا اور پھر صبح میں سکول چلا گیا، کیونکہ میں ایک پرائیویٹ سکول میں ٹیوشن پڑھتا تھا۔ اس طرح ہم دونوں رات کو ملتے رہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اتنے میں چھٹیاں بھی ختم ہو گئی۔ اب مجھے کل سے گورنمنٹ ہائی سکول میں جانا تھا۔ صبح میں سکول چلا گیا۔ سکول میں دل نہیں لگ رہا تھا، چونکہ ٹیوشن سے تو جلدی واپس آ جاتا تھا۔ سکول میں تو دیر سے چھٹی ہوتی تھی۔ سارا دن اس کی یاد آتے رہی۔ خدا خدا کر کے چھٹی کا ٹائم ہوا۔ میں نے کتابیں اٹھائی، سیدھا بس سٹاپ آ گیا۔ وہاں پر صدف میرا انتظار کر رہی تھی اور میں اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اتنا خوش تھا کہ گلے لگانے کو دل کر رہا تھا، مگر اس وقت وہ اکیلی نہیں تھی بلکہ پورا شہر تھا، اور میں نے پاگلوں کی طرح صدف کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا کولڈ ڈرنک شاپ پر گیا۔ وہاں سے ہم نے آئس کریم کھائی اور سیدھا اپنے گھر کو آنے والی ویگن پر سوار ہو گئے۔ ویگن کے اندر عورتیں بیٹھا کرتی تھی اور سواری کے رش کی وجہ سے مرد چھت پر بیٹھا کرتے تھے، اور مجھے چھت پر
چین نہیں آ رہا تھا۔ جب میں گھر گیا تو میں نے ابو سے کہا کہ اسکول جاتے ہوئے مجھے دیر ہو جاتی ہے اور ویگن کی چھت پر دھوپ ہوتی ہے، تو میں نے ابو سے کہا کہ میں موٹر سائیکل پر جایا کروں گا۔ تو ابو نے کہا جایا کرو۔ میں موٹر سائیکل پر اسکول جاتا تھا اور صدف چھٹی کے بعد بس اسٹاپ پر میرا انتظار کرتی تھی۔ میں اور صدف اکٹھے آتے تھے، مگر اس کا صدف کے گھر والوں کو پتہ نہیں تھا۔ میں گھر کے کچھ فاصلے پر اس کو اتار دیتا تھا۔ ہم دونوں ایک کلاس میں پڑھتے تھے، وہ بھی میٹرک میں تھی، میں بھی میٹرک میں تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا اور ہمارے امتحان آ گئے۔ ہمارے امتحان ایک ہی اسکول میں ہوا کرتے تھے۔ کیونکہ ٹائم پر جانا پڑتا تھا تو صدف نے اپنے ابو سے کہا کہ میں ویگن پر ٹائم سے نہیں پہنچ پاتی، آپ طیب سے کہیں مجھے موٹر سائیکل پر ساتھ لے کر آیا جایا کرے۔ تو صدف کے ابو میرے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ بیٹا صدف پیپر کے وقت پر اسکول نہیں پہنچ سکتی، آپ اسکول ساتھ لے کر آیا جایا کرو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے چاچا جی، اس کو ساتھ لے کر آیا جایا کروں گا۔ میں اور صدف روزانہ اکٹھے اسکول آیا جایا کرتے تھے۔ پیپر سے جلدی فارغ ہو کر ہم خوب پیار محبت کی باتیں کرتے تھے اور خوب گھومتے تھے اور پھر ٹائم پر گھر پہنچ جاتے تھے، اور اس طرح وقت گزرنے میں دیر نہ لگی۔ ہمارے میٹرک کے امتحان ختم ہو گئے اور پھر امتحانوں کے بعد میں جاوید کی بجائے خود صدف کے گھر جانے لگا، اور صدف بھی گھر میں امی ابو کو میری تعریفیں کرتی اور صدف کے امی ابو کہا کرتے تھے بیٹا آیا جایا کرو، یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اس طرح کچھ دنوں کے بعد میٹرک کا رزلٹ آ گیا۔ میں اور صدف اچھے نمبروں سے پاس ہو گئے تو صدف نے مجھے کہا کہ تم اپنے امی ابو کو میرے رشتے کے لیے بھیجو۔ میں نے اسے کہا کہ میں جب تک کوئی نوکری یا اپنا کوئی کاروبار نہیں کر لیتا اس وقت تک ہم شادی نہیں کریں گے۔ میٹرک کے بعد صدف نے آگے پڑھنا چھوڑ دیا اور میں نے بھی اسکول چھوڑ دیا۔ ابو نے بڑی کوشش کی کہ بیٹا آگے پڑھو، یہ تمہارا اپنا فائدہ ہے، لیکن میں آگے تعلیم نہ جاری رکھ سکا اور سارا دن آوارہ پھرنے لگا اور سارا دن صدف کی یادیں سینے سے لگائے پھرنے لگا۔ اب گھر میں صرف میرا ایک ہی ساتھی محبوب صدف تھی۔ ایک مرتبہ میں رسالہ پڑھ رہا تھا تو اچانک ابو آ گئے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے بازار جانا ہے، آپ دکان پر جا کر بیٹھے۔ میں نے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے، تو ابو نے کہا یہ پاگلوں کی طرح رسالہ پڑھ رہے ہو، اس کے لیے سر میں درد نہیں ہے، دکان پر بیٹھنے کے لیے سر میں درد ہے۔ تو ابو نے مجھے ڈانٹا تو میں نے گھر آ کر کپڑے اٹھائے اور سیدھا کراچی چلا گیا۔ وہاں پر رشتے دار رہتے تھے، ان کے پاس چلا گیا، لیکن 10 دن رہنے کے بعد ابو مجھے لینے کے لیے آ گئے۔ میں نے کہا کہ میں اب پنجاب نہیں جاؤں گا، تو ابو نے کہا کہ امی بہت بیمار ہیں اور آپ کو میرے ساتھ جانا ہوگا۔ جب میں نے امی کے بارے میں سنا تو میں نے کپڑے اٹھائے اور ابو کو ساتھ لے کر سیدھا کراچی سے پنجاب کو آنے والی بس پر سوار ہو گئے اور ہم صبح کو اپنے گھر میں آ گئے۔ سب سے پہلے میں امی کے پاس گیا، وہ واقعی بہت بیمار تھی۔ اس کے بعد میں سیدھا صدف کے گھر گیا۔ تمام گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے، لیکن صدف مجھے ملنے نہ آئی، وہ ناراض تھی۔ تو پھر میں نے اسے منایا اور کہا کہ میں 10 سال لگانے کے لیے کراچی تو نہیں گیا تھا، میں تو 10 دن لگا کر واپس آ گیا ہوں۔ تو پھر جا کر وہ میرے ساتھ بولی۔ اس طرح ہم راتوں کو چھپ چھپ کر ملتے رہے۔ ایک دن ابو نے کہا میں نے تمہاری نوکری ڈھونڈی ہے۔ میں نے کہا کہ کون سی نوکری؟ انہوں نے کہا کہ فوج کی نوکری، جس کی تیرے دل میں خواہش تھی۔ میں بہت خوش ہوا۔ یہ خوش خبری سننے کے لیے صدف کے گھر چلا گیا تو صدف مجھے اجازت نہیں دے رہی تھی۔ بڑی منت سماجت سے میں نے صدف سے اجازت لی۔ صبح میں نے اپنا سامان اٹھایا اور سیدھا بس سٹاپ پر پہنچا۔ امی ابو اور صدف اور اس کے ابو بھی بس سٹاپ تک مجھے چھوڑنے آئے۔ راستے میں جب ہم گاؤں سے شہر کی طرف آنے والی ویگن پر سوار ہو کر آ رہے تھے تو میں نے صدف کو دیکھا کہ وہ اپنے چہرے کو دوپٹے سے چھپا کر رو رہی تھی۔ میرے ذہن میں ایک شعر آ گیا، وہ میں نے صدف کو سنایا۔ جب میں ڈیرہ نواب کو آنے والی بس میں سوار ہو گیا، جب بس چلنے لگی تو میں
کھڑکی سے ہاتھ ہلاتا رہا اور صدف بھی رو رو کر ہاتھ ہلاتی رہی۔ فوج میں میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میں تقریباً 3 مہینے کے بعد 4 دن کی چھٹی آیا۔ سب سے پہلے گھر آیا۔ گھر والے مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور جب میں نے گھر والوں سے صدف کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدف کی منگنی ہو گئی ہے اس کے چچا زاد بھائی کے ساتھ۔ یہ خبر سنتے ہی میں سیدھا پاگلوں کی طرح صدف کے گھر گیا۔ میں نے صدف کی امی سے کہا کہ آپ نے یہ کیا ظلم کیا ہے؟ صدف تو مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ بیٹا وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کر رہی ہے۔ میں نے کہا کہ صدف کی شادی ہوگی تو صرف میرے ساتھ ہوگی۔ اتنے میں صدف آ گئی۔ میں نے صدف سے کہا کہ کہاں گئی تھی وہ تمہاری قسمیں اور کہاں گئے وہ وعدے؟ منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے کہ میں ایک فوجی آدمی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ فوجی کا کیا پتہ جنگ ہو جائے اور وہ شہید ہو جائے۔ اس کے بعد فوجی کو چھٹی سال 6 مہینے کے بعد ملتی ہے۔ میں ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ آپ یہاں سے چلے جائیں۔ صدف کے منہ سے یہ نکلنے والے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے اور میں ٹکرا گیا۔ میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک ہسپتال میں پایا۔ 8 دن رہنے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے چھٹی دی اور میں دوبارہ فوج میں چلا گیا۔ تو وہاں جب صدف کی یاد آتی تو یہ الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگتے، آپ یہاں سے چلے جائیں، میں ایسے شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی۔ اور میں بے ہوش ہو جاتا اور اپنے آپ کو ہسپتال میں پاتا۔ کوئی دکھی گانا سنتا تو پھر بھی بے ہوش ہو جاتا۔ 4-5 مہینوں کے بعد وہاں کے ڈاکٹر نے مجھے انفٹ کر دیا اور کہا کہ یہ فوج کے قابل نہیں ہے۔ جب میں گھر واپس آیا تو صبح صدف کی شادی تھی۔ میں شادی کی خبر سن کر برداشت نہ کر سکا اور میری بربادی شروع ہو گئی۔ میں نے زہر پی لیا تو گھر والے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بڑی کوشش کی اور جواب دے دیا اور اس نے کہا کہ اس نے بہت زیادہ زہر پی لیا ہے، یہ زندہ نہیں بچ سکتا۔ تمام گھر والے رونے لگے اور صدف کو بددعائیں دینے لگے اور مجھے بڑے ہسپتال لے گئے۔ اللہ پاک نے جس کو زندہ رکھنا ہو اس کو کوئی نہیں مار سکتا۔ وہاں پر تھوڑی دیر کے بعد مجھے ہوش آیا اور میرے منہ سے صرف یہ الفاظ نکلے کہ صدف کی شادی تو پھر میں بے ہوش ہو گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ صدف کو لے آئیں۔ میرے گھر والے جب صدف کے گھر گئے تو صدف دلہن بنی بیٹھی تھی۔ انہوں نے صدف کے ابو سے کہا کہ میرے بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے، آپ صدف کو میرے ساتھ روانہ کر دیں۔ تو اس کے ابو نے کہا آپ اس کو لے جائیں۔ جب ابو صدف کو لینے کے لیے اس کے پاس گئے تو اس نے انکار کر دیا اور ابو دوبارہ واپس آ گئے اور مجھے جھوٹی تسلی دی کہ صدف آ رہی ہے۔ جب میں نے یہ سنا تو میں بہت خوش ہوا اور مجھے کچھ ہوش آیا۔ مجھے انتظار کرتے کرتے سارا دن گزر گیا مگر وہ بے وفا نہ آئی۔ ادھر صدف کی شادی ہو گئی، ادھر میں 1 مہینہ ہسپتال میں رہنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے چھٹی دے دی۔ میں واپس گھر آ گیا۔ اسی دن سے میں نے یہ عہد کیا کہ میں نہ کسی کے ساتھ قسمیں کھاؤں گا اور نہ محبت کروں گا اور نہ کسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ آج صدف کے 2 بچے ہیں، اللہ انہیں خوش رکھے، اور میں نے ابھی تک شادی نہیں کی۔ گھر والوں نے بہت کوشش کی میری شادی کی لیکن میں نے انکار کر دیا۔ ابھی میری کلمی دوستی بہت سے لڑکوں اور لڑکیوں کے ساتھ ہے مگر محبت کے ساتھ نفرت ہے۔ خدا صدف اور اس کے خاوند بچوں کو خوش رکھے، آمین۔